اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں. یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا مسلمانوں آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں. کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. واجب الاحترام معزز محترم تو مکرم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب و دیگر علماء کرام، معزز سامعین. ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ آپ سے کتنی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. یہ جو مجموعہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ صبح 8 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے انتظار میں. ہاں 6 بجے سے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو سننا چاہتے ہیں. ہاں میں نے ان کی نمائندگی کی ہے اور یہ جو واسطہ ہے یہ واسطہ صرف اللہ رب العزت کے دیوے ہے. اس طریقہ کار کی بنیاد پر ہے جو طریقہ کار جو کامن منیمم پروگرام ہے پوری امت کا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی امت کا ایک حصہ ہے. میں آپ لوگوں کے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ کی تقریر آپ کے نصائح یہ قوم آج پھر ایک مرتبہ اپنے اندر جذب کر لی. میں اپنی طرف سے اس سارے مجمع کی طرف سے ریاست جموں و کشمیر کے تمام لوگوں کی طرف سے نہ صرف مسلمانوں کی طرف سے بلکہ پوری اس قوم من حیث القوم میں پوری قوم کشمیر کی طرف سے آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آپ کا یہاں آنا باعث خیر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمندر کو کوزے میں بند کر دیا صدر محترم نے اور یہ انہوں نے فرمایا کہ 6 بجے سے لوگ یہاں دید و دل فرش راہ بنائے بیٹھے ہیں. یہ حقیقت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 5:15 بجے سے ہی تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عظمتیں اور رفعتیں عطا کی ہے ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہیں گے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. نہیں تو ایک نہیں اور کمزور سی شخصیت تھر تھراتی شخصیت لیکن اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر اس کا جسہ نہیں دیکھتا. ڈاکٹر صاحب اس وقت دعوت و تبلیغ کے میدان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے اس میں خود ان کا کوئی حصہ نہیں. ان سعادت بدول بازو نیز تان بخشت خدای بخشندہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو لاکھوں لوگ یہاں دل فرشرا بنائے بیٹھے ہیں یہ آپ کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ یہ وہ عزت ہے جو اسلام نے آپ کو عطا کی ہے جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے جو قرآن نے آپ کو عطا کی ہے. آپ خدا سے جڑ گئے آپ رسول سے جڑ گئے آپ قرآن سے جڑ گئے. آپ نے دین قیم کے خلاف ہونے والے اعتراضات اور اس پر ہونے والے حملوں کے مقابلے میں دفاع کرنا شروع کر
دیا, اپنی صلاحیتوں کو بروئی کار لایا, آپ نے ڈنگے کی چوٹ ہر بات کا جواب دے دیا, تو اللہ نے آپ کو اتنی عظیم, اپنے آپ کو اتنی عظمت دے دی کہ آپ ماشاء اللہ آپ انسانی ابدان کا علاج کرنے والے ایک ڈاکٹر اب ہمارے روحانی امراض کا علاج کر رہے ہیں. آج بڑے بڑے بھی ڈاکٹر یہاں ہیں, بڑے بڑے انجینئر یہاں ہیں, بڑے بڑے علماء یہاں ہیں, لیکن اللہ جس کے سر پر یہ تذکار فضیلت رکھنا چاہتا ہے کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب, ایک بار میں بھی آپ کو دل کی پورے خلوص سے, دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہوئے, مسرت و انبساط کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ کو پیش کرتے ہوئے جب تاریخ لکھے گی کہ ڈاکٹر صاحب کو کس نے پیش کیا تو نام مجھ ناچیز کا آئے گا. ہمیں بس منتگر کاسد کماشا, وہی یوسف والے اس بوڑھی کا قصہ. بہرحال آسمان اب آلود ہے اور میں ان کے اور آپ کے درمیان نہیں رہنا چاہتا ہوں. ایک اور خوش قسمتی, ڈاکٹر صاحب کا ایک ننھا منا بچہ یہ تلاوت کرنا چاہتا ہے ہونہار بھروا کے چکلے چکلے پار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق, النجم الثاقب, إن كل نفس لما عليها حافظ, فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب, فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع, إنه لقول فصل وما هو بالهزل, إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عن أبي مرصد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. It means Abdullah ibn Mas'ud narrated, heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, do not pray facing towards the graves and do not sit on them. And Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali habbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qultu summa ayyun, qala birrul walidayn, qultu summa ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alayh. It means Abdullah ibn Mas'ud asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which deed is more valuable to Allah? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to offer salah at the stated time. I asked then what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to be good to parents. I asked then what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to do jihad in Allah's way. And Usman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. It means Usman radhiyallahu anhu narrated that the Messenger of Allah, peace be upon him, said, the best among you is who learn the Quran and teach it to others. Oh, the moon has come, the day is done, the night has covered up the sun. I stood so often before you to pray, but I wonder, Allah, tell me what did I do today? Did I remember the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I have? Did I call on you to guide my way? Tell me what did I do today? I whisper to you as I made ruku, Subhana Rabbi Al-Azim. Did I turn to you and did I obey? Oh Allah, tell me what did I do today? Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. I bow to you, the face in the Subhana Rabbi Ala, but was my fate bright or great?
Oh Allah, tell me, what did I do today? Did I use my time? Did I use my mind? If I search my heart, what will I find? The light of the gangster glimmering way. Oh Allah, tell me, what did I do today? 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 Thank you. तुम सलामत रहो 1000 बरस, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000. तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अन तशरीफ तो अत दौरान कर गुजारिश यमन दोस्तन या बुजुर्गन का सवाल करना सिल्पी पर सोचन तम लिखित स्टेजस पे तो यूता मौका पत मिले तम हिसाब दिन डॉक्टर साहब जवाब. जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि अक्सर मैं तकरीर सिर्फ अंग्रेजी में ही करता हूं, लेकिन क्योंकि मौलाना शौकत अहमद साहब ने मुझसे इसरार किया कि भले आप सारे तकरीर अंग्रेजी में कीजिए कश्मीरी में, लेकिन कम से कम एक तकरीर उर्दू में कीजिए. मेरी उर्दू कुछ फसी नहीं है, वो बम्बई की उर्दू है, तो मैं माजर चाहता हूं. मैं लखनऊ की उर्दू नहीं बात करता हूं और मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, इसीलिए इस तकरीर में कई गलतियां करूंगा मैं, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं. हर तकरीर में भले अंग्रेजी या उर्दू में हो, जितनी भी गलतियां हैं वो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से, और सारी हक की बात जो निकलती है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है. लेकिन खुसूसन क्योंकि ये तकरीर उर्दू में है, इसके लिए मैं वाज़े करना चाहता हूँ तकरीर के शुरू में कि काफ़ी गलतियाँ होने वाली है उर्दू ज़बान में, तो आप इस पर नज़रअंदाज कीजिए और तकरीर का जो मकसद है उसे अगर आप ध्यान देंगे और गलतियां को नज़रअंदाज करेंगे तो इंशाअल्लाह इस तकरीर का कुछ मकसद हल होगा इंशाअल्लाह. He faces. My question is, I have two questions. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What other people believe in. He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir. कल रात 8 बजे इंडिया में और शाम 5:30 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर. इत्तेहाद का पैगाम. कोई ऐसी शय जो तुम्हें एक फिक्र से, एक नजरिए से, एक मकसद से, एक नस्बुल ऐन से मुत्तसिफ कर दे, वो तुम्हें जोड़ देगी. और कुरान वो शय है
جو ایک فکر دیتا ہے، ایک خیال دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک عقیدہ دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے، ایک نصب العین دیتا ہے۔ ہر اعتبار سے مکمل نظام، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ وحدانیت کا احکام، ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد رسول اللہ کی شکل میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب قرآن وہ چیز ہے کہ جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے۔ جانیے ڈاکٹر اسرار احمد سے۔ تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت۔ جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چلے گا نہیں، قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں۔ کیا ہے کامیابی کی ضمانت؟ کون ہے ہدایات کا نگہبان؟ بیان القرآن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں دعوت کسے کہتے ہیں، دعویٰ یا دعوت کسے کہتے ہیں۔ ہم لوگ جو اردو زبان یا ہندی زبان جانتے ہیں، جب بھی ہم یہ لفظ دعوت سنتے ہیں فوراً ہمارے دماغ میں بریانی یا پلاؤ آتا ہے۔ دعوت یا دعویٰ کے معنی بریانی یا پلاؤ نہیں ہے، دعویٰ کے معنی ہے بلانا، اور دعوت صرف غیروں کو دی جاتی ہے، اپنوں کو نہیں۔ اور آج ہم کھانے کے دعوت کے بارے میں ذکر نہیں کرنے والے، ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام، دین الحق، اسلام کی طرف بلاوا۔ عام طور پہ یہ لفظ دعوت جب بھی کوئی مسلمان اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے، بھلے وہ غیر مسلمان ہو یا مسلمان سے بات کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں دعوت۔ لیکن خصوصاً ہم جب کہتے ہیں، جو صحیح لفظ ہے، جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، صحیح معنی میں اسے کہتے ہیں دعوت، کیونکہ دعوت صرف غیروں کو دی جاتی ہے، اپنوں کو نہیں، گھر والوں کو دعوت نہیں دی جاتی۔ تو اسی لیے جب ہم غیر مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں، اسے اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اس کا صحیح لفظ ہے دعوت۔ اور جب ہم مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں، اس کا صحیح عربک لفظ ہے اصلاح۔ اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ ہم جب مسلمان کو اسلام کے بارے میں اور علم اسے دیتے ہیں تو صحیح عربی لفظ ہے اصلاح۔ اور جب ہم غیر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف آؤ، اسے کہتے ہیں دعویٰ۔ میں نے اس تقریر کے پہلے ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں سے ہے، اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے، ورنہ قرآن مجید میں ہر سورہ کے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمت والا ہے۔ لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی اہلیہ، اپنے بیوی یا اپنی والدہ کے ساتھ شری نگر میں دال لیک کے قریب اگر آپ چل رہے ہیں، دال لیک کے بازو کی سڑک پہ سے چل رہے ہیں، اور وہاں سے ایک لفنگا، ایک بدماش
آپ کی اہلیہ یا آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ چھین کے بھاگ جاتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا پیچھا کریں گے، اور جب آپ اسے پکڑیں گے آپ نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو میں گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو منہ پھوڑ دوں گا۔ آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے، فوراً آئیں گے، آپ السلام علیکم نہیں کہیں گے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہیں گے، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے، بھائی صاحب میرے اہلیہ کا ہینڈ بیگ دے دو ورنہ گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب میری اہلیہ کا ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے پہلی چند آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ایک صلح تھی، ایک سمجھوتا تھا مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، مکہ کے مشرکوں اور مسلمان کے بیچ ایک صلح تھا، ایک سمجھوتا تھا، اور یہ سمجھوتا، یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے آیت نمبر 5 میں، اور انہیں خبردار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے مشرکوں سے اگر آپ 4 مہینوں میں نہیں سدھر جاؤں گے نہیں تو اعلان جنگ۔ اللہ تعالیٰ کہتے مشرکوں سے آپ نے صلح توڑ دی، اگر آپ 4 مہینے میں نہیں سدھرو گے تو اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مشرک کو خبردار کر رہے ہیں، انہیں چیتاونی دے رہے ہیں، انہیں وارننگ دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی موضوع پہ ڈائریکٹ فوراً آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے۔ اور اس تقریر کے پہلے میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 کی تلاوت کی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 24 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں، اب ہم سے کہہ رہے ہیں، وہاں کہہ رہے تھے مشرکوں سے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کل ان کان آباؤکم، کہو اگر وہ تمہارے والد ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ تمہارے والد ہوں، وہ ابناؤکم، تمہارے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم، تمہارے بھائی ہوں، وہ ازواجکم، تمہارے بیویاں ہوں، اہلیہ ہوں یا شوہر ہوں، وہ عشیرتکم، یا تمہارے رشتہ دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے وہ تمہارے والد ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے بیویاں ہوں یا شوہر ہو یا تمہارے رشتہ دار ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جو آپ نے جائیداد کمائی ہے اپنے زندگی میں، جس کی آپ تجارت کرتے ہیں، جو تجارت میں آپ کو ڈر ہے، خطرہ ہے کہ کمی ہوں گی، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں سے، آپ کے شوہر سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کی جائیداد سے۔ آپ کو ڈر ہے، خطرہ ہے اپنے تجارت کا، آپ کو ڈر ہے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے، آپ کے والد، آپ کے بیٹوں، آپ کے بھائیوں، آپ کے بیوی اور شوہر،
آپ کے رشتہ دار، آپ کی جائیداد جو آپ نے اکٹھا کی، آپ کی تجارت، آپ کے گھر، اگر ان سب چیزوں سے آپ کو زیادہ محبت ہے، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتربصوا، ٹھہرو، رک جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا، رک جاؤ، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایک سکول میں ایک بڑا طالب علم ایک چھوٹے طالب علم کو پریشان کر رہا ہے، اور وہ چھوٹا طالب علم بڑے طالب علم سے کہتا ہے ٹھہرو، میں میرے بڑے بھائی کو بلاؤں گا، اور اس کا بڑا بھائی اس علاقے کا سب سے بڑا گنڈا ہے، تو جب چھوٹا طالب علم بڑے طالب علم سے کہتا ہے ٹھہرو، وہ ایکچولی اسے کہہ رہا ہے بھاگ جاؤ، سدھر جاؤ، ورنہ میں تم کو سبق سکھاؤں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، ٹھہرو، رک جاؤ، حتی یأتی اللہ بامری، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ڈیسیشن، اپنا پیغام آپ تک نہیں پہنچائیں گے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہلاک نہیں کرتے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو برباد نہیں کرتے۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان آٹوں چیزوں سے آپ کے والد، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائیوں، آپ کے شوہر اور بیویاں، آپ کے رشتہ دار، آپ کی جائیداد، آپ کی تجارت، آپ کے گھر، ان سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھہرو، آپ لوگ سدھر جاؤ، نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برباد کر دیں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کر دیں گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا۔